اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو 5 جملے بولنے والی عورت کا انجام۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ کے شہر بسطام میں ایک اللہ والا رہتا تھا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کا دن روزے میں گزرتا، پوری رات عبادت میں گزرتی، جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی، جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا اٹھنا بھی عبادت، فرشتے اس کا اٹھنا بھی عبادت میں لکھتے ہیں، اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ بسطام کے شہر میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ ایک رات وہ نوافل میں مصروف تھا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، ابھی دوسرا سجدہ کیا نہیں تھا کہ آنکھ لگی جائے نماز کے اوپر ہی نیند آ گئی۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں خواب میں بسطام کے قبرستان میں گیا، دیکھتا ہوں ایک قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ نے قبر کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ قبر میں چیخو پکار ہے۔ وہ قبر کس کی ہے؟ 2 دن پہلے بسطام کی ایک امیر گھرانے کی جو عورت فوت ہوئی تھی، یہ قبر اسی کی ہے۔ اور وہی امیر گھرانے کی عورت قبر کے اندر چیخو پکار کر رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ان سانپوں سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچا لو، ان سانپوں سے بچا لو جو ایک بار ڈنگ مارتے ہیں، انسان کو 70 گز زمین میں دنسا دیتے ہیں، مردے کو زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ قبر کے اندر جلی آگ کی تپش کی وجہ سے قبر کے اوپر تازہ پھول جو ڈالے گئے تھے وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ اللہ والا کہتا ہے، خواب کی دنیا میں جب میں اس قبر کے قریب گیا تو اندر سے عورت نے مجھے آواز دی۔ کون سی آواز تھی؟ اے بندہ خدا، جا میرے شوہر کو کہنا کہ میری وہ تمام غلطیاں معاف کر دے جو میں دنیا میں تیرے ساتھ کر کے آئی۔ تیری زندگی میں نے جو کالے کرتوت کیے ہیں، یہ جو غلطیاں کیں، تیرا دل دکھایا، تیرا دل توڑا، مجھے معاف کر دو۔ جب تک تو نہیں معاف کرے گا مجھے، میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ خدایا مجھے اس آگ سے بچا لو، مجھے قبر کے کیڑوں سے بچا لو۔ یہ اللہ والا کہتا ہے، قبل اس کے میں سورۃ فاتحہ پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا کہ عذاب تھوڑا کم ہو جائے، کہ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ والا کہتا ہے کہ راتوں رات میں ڈھونڈتا اس کے شوہر کے گھر کے پاس جا پہنچا۔ میں نے رات والا خواب اس کو بیان کیا۔ میرا خواب سنتے ہی وہ شخص رونے لگا۔ پھر ہم دونوں قبرستان آئے۔ کہتے ہیں، قسم خدا کی، جب میں نے اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس طرح گرم تھی جس طرح آگ میں جلائے گئے چولہے کی بھٹی گرم ہوتی ہے۔ اللہ والے نے اس عورت کے شوہر سے پوچھا، تیری بیوی ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ جلی ہوئی ہے، اس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں، آخر ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی؟ شوہر نے کہا، اے بندہ خدا، میں تجھے بتاؤں کہ آخر میری بیوی میں ایسی کون سی خامیاں تھیں، میری بیوی میں کون سی غلطیاں تھیں، میری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے؟ اس شوہر نے کہا، میری بیوی کے اندر 5 ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں بہت ناراض ہوں اس بیوی کے اوپر۔ صرف میں ہی نہیں، اللہ بھی اس کے اوپر سخت ناراض ہے۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ اسے معاف کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ والے نے کہا، وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ غلطیاں ہیں؟ شوہر نے کہا، میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو گھر بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک غیرت مند مرد یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے؟ میں اپنی بیوی کو روکتا تھا کہ مرنے کے بعد اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کہتی تھی، چپ کر جا، میری قبر، میرا جواز، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف؟ میں چاہتا تھا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے
میرے آگے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے تھے۔ پاپا ہماری ماما کو ہم سے جدا نہ کرو، میری ماں کو طلاق نہ دو۔ شوہر کہتا ہے دوسری بات، جب میں امیر تھا اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، دن رات ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے خود بھوکا رہا، بچوں کو بیوی کو کھلایا، خود پیاسا رہا، بیوی کو پلایا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اے اللہ والے، میرا کلیجہ تو اسی دن پھٹ گیا تھا جب میری بیوی نے غربت میں مجھے بجائے حوصلہ دینے کے یہ کہا تھا، میں نے کبھی بھی آپ میں اچھائی نہیں دیکھی۔ تیسری بات، ایک دن میں سخت بیمار تھا، تکلیف میں تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے میں اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہا، تم تنہائی میں ہو، اتنے بیمار ہو، تمہارے گھر والے، بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری بیوی بن سنور کر کسی شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے، مجھے تنہا چھوڑ کے، اکیلا چھوڑ کے میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی بن سنور کے شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ سننے والے نے کہا، اللہ تیری بیوی کو غارت کرے جو تمہیں بیمار اور تنہا چھوڑ کر بن سنور کر شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ کہتا ہے چوتھی بات، جب میں دن بھر کام کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر آتا تھا تو بجائے میری بیوی مجھے ویلکم کرتی، مجھے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ میری تھکاوٹ اور بڑھ جاتی تھی۔ پانچویں بات، میں اس کو کہتا تھا کہ جس کا تو کھاتی ہے اس کے گیت گایا کرو، مطلب اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ تو آگے مجھے جواب دیتی، میری قبر میرا جواز، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف؟ میں جب اسے طلاق دینے کا سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کہتے، پاپا ماما کو طلاق نہ دو۔ اسلامی بہنوں، یہ وہ 5 گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بد کردار، بدبخت، گناہ گار اور سیاہکار عورت قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گی۔ آپ سب بہنوں سے یہ التجا ہے کہ اے اسلام کی شہزادیوں، مر جانا مٹ جانا، پر کبھی یہ 5 گناہ نہ کرنا۔